اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس کے قریب خودکش حملے کے سہولت کار اور ہینڈلر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کچہری حملے کا سہولت کار گزشتہ 1 مہینے سے راولپنڈی میں رہائش پذیر تھا۔ سہولت کار کو راولپنڈی جبکہ ہینڈلر کو خیبر پختونخوا سے گرفتار کیا گیا۔ نمائندہ جیو نیوز مریم نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مریم بتائیے کیا اہم پیش رفت ہوئی ہے؟ یہ منگل کو اسلام آباد کی کچہری میں جو ہے وہ خودکش حملہ ہوا تھا اور اس خودکش حملے کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات جاری تھی۔ وفاقی وزیر اعظم محسن نقوی نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ اس معاملے کی تہ تک پہنچیں گے اور پھر تمام تر جو طریقہ کار ہے اس کو روئے کار لاتے ہوئے یہ جو تفتیش ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اسی کے مطابق جو ذرائع ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کچہری حملے کا جو سہولت کار اور ہینڈلر ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جو سہولت کار ہے وہ گزشتہ 1 ماہ سے راولپنڈی میں رہائش پذیر تھا اور اس کو راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا، جبکہ ہینڈلر کو خیبر پختونخوا سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ذرائع یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ خودکش دھماکے سے قبل سہولت کار اور خودکش حملہ آور نے متعدد بار جو اسلام آباد کچہری ہے اس کا جائزہ لیا، اس کی ریکی کی، اور ہینڈلر اور سہولت کار دہشت گرد کا تعلق جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا سے تھا۔ سیکیورٹی اداروں نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا، اور یہ منگل کے روز جو ہے اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر دھماکہ ہوا تھا جس میں 12 افراد شہید اور 36 جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے۔ بہت شکریہ مریم نواز آپ کا۔ نفرت ہار گئی، کرکٹ جیت گئی۔ وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی سیکیورٹی کی یقین دہانیوں پر سری لنکن ٹیم کا دورہ پاکستان جاری رکھنے کا فیصلہ۔ سری لنکن ٹیم کے تمام کھلاڑی پاکستان میں رہیں گے۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ نے کرکٹ ٹیم کو دورہ پاکستان مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کچھ کھلاڑیوں نے وطن واپسی کی درخواست کی تھی۔ محسن نقوی نے پلیئرز کو بتایا کہ وہ ذاتی طور پر تمام پلیئرز کی سیکیورٹی کو سپروائز کریں گے۔ 1.5 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات میں وزیر داخلہ نے ٹیم اراکین کے تمام تحفظات دور کیے اور دورہ پاکستان جاری رکھنے پر آمادہ کیا۔ محسن نقوی نے سری لنکن ٹیم کے پاکستان ٹور جاری رکھنے کے فیصلے پر اظہار تشکر بھی کیا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ہونے والے میچز کی سیریز کے شیڈیول میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ آج ہونے والا میچ کل اور 15 کو ہونے والا میچ اب 16 نومبر کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ پی سی بی نے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ہونے والی سیریز کے شیڈیول میں تبدیلی کر دی۔ آج ہونے والا میچ کل اور 15 نومبر کو ہونے والا میچ 16 نومبر کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ 13 اور 15 نومبر کے میچز کے ٹکٹس 14 اور 16 نومبر کو بھی کارآمد ہوں گے۔ 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ T20 ٹرائی سیریز میں شرکت کے لیے زمبابوے کرکٹ ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 3 ملکی ٹورنامنٹ کے شیڈیول میں بھی رد و بدل کر دیا۔ 3 ملکی سیریز کے تمام میچز اب راولپنڈی میں 18 سے 29 نومبر تک کھیلے جائیں گے۔ T20 سیریز میں شرکت کے لیے زمبابوے کرکٹ ٹیم اسلام آباد پہنچی۔ زمبابوے ٹیم آج مکمل آرام کرے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 3 ملکی ٹورنامنٹ کے شیڈیول میں بھی رد و بدل کیا ہے۔ 3 ملکی سیریز کے تمام میچز اب راولپنڈی میں 18 سے 29 نومبر تک ہی کھیلے جائیں گے۔ سیریز کا پہلا میچ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 18 نومبر کو ہوگا۔ ہر ٹیم 4 میچز کھیلے گی۔ اس سے پہلے یہ سیریز 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں ہونا تھی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم پہلے سینٹ سے منظور ہو چکی ہے۔ اپوزیشن 27ویں آئینی ترمیم میں جو بہتری چاہتی تھی وہ کر دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سیف اللہ ابڑو کا تحریری استعفیٰ منظور نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے سیف اللہ ابڑو کا استعفیٰ جب ان کے پاس آئے تو وہ انہیں بلا لیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں منا لیں کہ استعفیٰ نہ دیں۔ یہ جو ترمیم ہے یہ آلریڈی ہو چکی ہے، اس پہ جو اپوزیشن امپرومنٹ چاہتی تھی وہ ہم نے کر دی۔ اچھا سر، سیف اللہ ابڑو صاحب کا ریزگنیشن آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن فلور آف دا ہاؤس انہوں نے اناؤنس کر دیا، تو کیا یہ فلور آف دا اناؤنس آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود صاحب نے بھی کہا کہ میں جا رہا ہوں، اگر ریزائن تو کسی نے نہیں کیا، صرف فلور آف دا ہاؤس کہتے رہتے ہیں۔ تو مگر یہ ہے کہ فارملی جب میرے پاس رائٹنگ آئے گا، لکھا ہوا آئے گا، پھر میں ان کو بلاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں ان کو منا لوں گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ وہ وانا کیڈٹ کالج پر خارجیوں کے خلاف کارروائی پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج کا وانا کیڈٹ کالج ریسکیو آپریشن قابل ستائش ہے۔ پاک فوج نے ہمارے دشمنوں کی مسموم کارروائی کو ناکام بنایا۔ پاک فوج نے انتہائی مہارت اور تجربے کے ساتھ ریسکیو آپریشن مکمل کیا اور خارجیوں کو جہنم واصل کیا۔ I just wanted to say what a remarkable job
our armed forces اور جس طرح وہاں سے ریسکیو کیا گیا in وانا کیڈٹ کالج which was an absolutely dastardly act from our enemies, اور جس مہارت سے اور جس ایکسپرٹیز کے ساتھ سارا ریسکیو ہوا اور اس کے بعد جو خارج تھے ان کو جہنم بھی بھیجا گیا ہے. I think it's a remarkable job by our armed forces. We remain extremely proud. وفاقی وزراء نے کیڈٹ کالج وانا میں دہشت گرد حملے کے وقت طلبہ کو بر وقت ریسکیو کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے. 2-2.5 سال سے جو ہے وہ چل رہی ہے ایک لہر دہشت گردی کی آئی ہوئی ہے جس کا منبع جو ہے جو اوریجنیٹ جو ہے وہ افغان سرزمین سے ہو رہی ہے. الحمدللہ پاکستانی فوج جو ہے جس بہادری کے ساتھ لڑ رہی ہے دہشت گردی کے خلاف. جس طرح ہمارے وانا میں ہمارے فوجیوں نے اس دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور ان کو جہنم حاصل کیا اور جس طریقے سے ہمارے بچوں کو بچایا ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. الحمدللہ آج پوری قوم جو ہے وہ اس دہشت گردی کے خلاف اکٹھی ہے. کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی ان کے ساتھ مذاکرات کیے جانے چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے جو لوگ معصوم بچوں کو جو ہے وہ شہید کرنے اور قتل کرنے کے اوپر جو ہے وہ تلے ہوئے تھے. قوم جو ہے وہ پوری طرح سے متحد ہے اور یہی اتحاد جو ہے یہ ہماری طاقت ہے. عوام کے سامنے ابھی جیسے جنگ میں ان کی مہارت سامنے آئی ہے دوبارہ سے سوئسائڈ بامبرز کی موجودگی میں، جن کا مقصد صرف وہاں پہ یرغمال بنا کے بچوں کو بالکل جیسے APS کا واقعہ ہوا تھا اس کو ریپیٹ کرنا تھا. یہ جو مہارت فوج نے دکھائی ہے یہ بارہا ہمارے سامنے آ رہی ہے. ہمارے جو جوان ہیں جنہوں نے 500 کیڈٹس کی سکسیسفلی بہت بہترین کامیابی سے جانیں بچائیں اور یہ ایک سکسیسفل آپریشن کیری آؤٹ کیا، ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں. انہی بچوں کی انہی نوجوانوں کی سیکریفائسز ہیں اس ملک کے لیے، اسی کی وجہ سے آج ہمارے ملک کی سالمیت جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دشمن نے جو اس کو زخم چاٹ رہا ہے، میں ہر وقت یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان اپنی شکست کے زخم چاٹ رہا ہے اور وہ اپنی پراکسی کے ذریعے، اب اس کی پراکسی میں افغانستان بھی شامل ہے، BLA بھی شامل ہے اور TTP بھی شامل ہے. ان سب کو انشاءاللہ ہم شکست دیں گے. سابق چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید نے کہا ہے کہ اب تحریک طالبان افغانستان جغرافیائی لا علمی اور جہالت ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اگر TTA دو طرفہ تجارت اور ٹرانزٹ ٹریڈ کو کسی دوسرے ملک کو منتقل کر لیں تو پاکستان کو خوشی ہوگی. انہوں نے کہا کہ اگر TTA سرحد کے اس پار ہر قسم کی نقل و حرکت روک دیتے ہیں تو پاکستان اس کا خیر مقدم کرے گا. کراچی کے علاقے کلفٹن میں بلاول ہاؤس کے قریب سیف سٹی کیمرے کے لیے لگائے گئے سسٹم کا ڈسٹریبیوشن باکس مبینہ طور پر چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے. چوری ہونے والا ڈسٹریبیوشن باکس سیف سٹی کیمروں کو بہتر سروس فراہم کرنے میں مدد کرتا تھا. DIG سعود آصف رضا نے GNU سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ڈسٹریبیوشن باکس کافی اونچا اور وسیع ہے، اسے چوری کرنا آسان عمل نہیں. یعنی شاہدین کے مطابق ایک گاڑی کی مدد سے ڈسٹریبیوشن باکس پر کام کیا جا رہا تھا. سیف سٹی کیمروں اور اس سے منسلک سامان میں کوئی سیکیورٹی یا الارم سسٹم بھی موجود نہیں. واقعے سے متعلق تحقیقات کی جا رہی ہیں جبکہ جائے وقوع کی CCTV فوٹیج بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. DG سیف سٹی پروجیکٹ آصف اعجاز شیخ کے مطابق ڈسٹریبیوشن باکس میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان ہوتا ہے. ڈسٹریبیوشن باکس چوری ہونے کے بعد سیف سٹی کے کیمرے بھی اتار لیے گئے. پاک افغان کشیدگی کے باعث چمن میں باب دوستی، خیبر میں تورخم، شمالی وزیرستان میں غلام خان اور جنوبی وزیرستان انگور اڈا اور کرم میں خرلاچی بارڈر بند ہوئے 33 روز ہو گئے ہیں. چمن میں باب دوستی سے ہر قسم کی تجارت اور ویزا ٹریولنگ آج بھی معطل ہے. لیویز حکام کے مطابق سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی باب دوستی سے انخلا جاری ہے. کسٹم ذرائع کا کہنا ہے کہ تورخم میں تجارتی گزرگاہ بند ہونے سے کارگو گاڑیوں کی لمبی قطاریں برقرار ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ سمیت ٹرانزٹ ٹریڈ کی ہزاروں کارگو گاڑیاں موجود ہیں. ڈپٹی کمشنر یوسف کریم کے مطابق شمالی وزیرستان میں پاک افغان کشیدگی کے باعث غلام خان بارڈر آج بھی بند ہے. غلام خان بارڈر بند ہونے سے مال بردار گاڑیوں سمیت تمام آمد و رفت بھی معطل ہے. بارڈر کے دونوں جانب کئی کلومیٹر تک مال بردار گاڑیوں کی لائنیں لگی ہیں. ٹرک ڈرائیورز شدید مشکلات سے دوچار ہیں.
ملتان شہر آج آلودگی کے لحاظ سے ملک بھر میں چوتھے نمبر پر موجود. ملتان کینٹ کے علاقے میں ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے زائد ہو گیا. اسموگ کے ساتھ ساتھ ڈینگی وائرس کے وار بھی جاری ہیں. مجموعی صورتحال کیا ہے جانتے ہیں صالحہ ملک سے. جی صالحہ. جی ملتان میں اگر ہم اسموک کی بات کریں تو اس ٹائم مجموعی طور پر جو ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 363 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ ملتان کینٹ میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 581 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے باعث لوگوں میں بہت زیادہ سانس کے امراض اور آنکھوں میں الرجی، کھانسی اور زکام جیسے امراض کی شکایت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اگر ہم ڈینگی کی بات کریں تو نشتر اسپتال میں اس ٹائم 70 بیڈز ہیں جو ڈینگی پیشنٹس کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے 37 جو بیڈز ہیں وہاں پہ مریض موجود ہیں، جن میں سے 9 مریض جو ہیں وہ کنفرم ہیں. اور ملتان میں اگر ہم مجموعی طور پہ بات کریں تو جو شہباز شریف اسپتال ہے، نشتر اسپتال ہے، چلڈرن کمپلیکس ہے، اس میں ہم مجموعی طور پر روزانہ کی بنیاد پہ 30 سے 40 جو ہے وہ ڈینگی پیشنٹ جو ہیں وہ روزانہ رپورٹ ہو رہے ہیں، جس کے باعث لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انہیں تیز بخار کی کوئی بھی شکایت ہو تو وہ اپنا ڈینگی کا ٹیسٹ لازمی کروائیں. سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ کیرٹ کالج وانا حملہ کرنے والے تمام دہشت گرد افغان شہری تھے. حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا حتمی حکم خارجی نور ولی محسود نے دیا. دہشت گرد پوری کارروائی کے دوران افغانستان سے ملنے والی ہدایات پر عمل پیرا تھے. حملے کی منصوبہ بندی خارجی زاہد نے کی. خارجی نور ولی محسود کے حکم پر حملے کی ذمہ داری جیش الہند کے نام سے قبول کی گئی ہے. سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ خارجی نور ولی فتنہ خوارج تحریک طالبان پاکستان سے ذمہ داری ہٹانا چاہتا تھا، اسی لیے حملے کے دوران بنائی گئی ویڈیو میں خارجی بار بار جیش الہند کا نام لیتا رہا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ خارج جیش الہند کا متعدد بار نام لیتے ہوئے اردو میں بات کر رہا تھا تاکہ اصل شناخت سامنے نہ آئے. اس حملے کے لیے تمام ساز و سامان افغانستان سے فراہم کیا گیا، جس میں امریکی ساختہ ہتھیار بھی شامل تھے. کیرٹ کالج وانا پر حملے کا مقصد پاکستان میں سیکیورٹی خدشات بڑھانا تھا، جو کہ بھارتی ایجنسی را کا مطالبہ تھا. سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ کیرٹ کالج وانا پر حملہ کرنے والے تمام دہشت گرد افغان شہری تھے. حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا حتمی حکم خارجی نور ولی محسود نے دیا. دہشت گرد پوری کارروائی کے دوران افغانستان سے ملنے والی ہدایات پر عمل پیرا تھے. حملے کی منصوبہ بندی خارجی زاہد نے کی. خارجی نور ولی محسود کے حکم پر حملے کی ذمہ داری جیش الہند کے نام سے قبول کی. ہمارے ساتھ سیکیورٹی ایکسپرٹ ماہر قومی سلامتی امور محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. محمد علی صاحب یہ جو کیڈٹ کالج وانا پر حملہ ہوا اس میں جو دہشت گرد تھے وہ افغان شہری اس میں ملوث پائے گئے ہیں، کیا انالائز کریں گے، کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے اس پر؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو پاکستان کا موقف رہا ہے عالمی برادری کے سامنے بھی، کل ہمارے مستقل مندوب نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں بھی اس کا حوالہ دیا ہے، اور جو ابھی باضابطہ 3 راؤنڈ مذاکرات میں ہوئے ہیں کہ افغان سرزمین کے ساتھ ساتھ افغان شہری براہ راست پاکستان میں جو بڑے پیمانے پہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس میں ملوث ہیں. اور یہ جو تمام ثبوت و شواہد ابھی آپ نے شیئر کیے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف اس وقت افغانستان کی حکومت، ریاست اور جو ان کے دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ براہ راست بڑے پیمانے پہ دہشت گردی میں انوالو ہیں. اور یہ جو موقف تھا افغان طالبان کا کہ جی یہ ٹی ٹی پی اور ڈی ایل اے پاکستان کا انٹرنل مسئلہ ہے، ہماری کوئی سہولت کاری نہیں ہے، میں بلکہ یہ کہنا چاہوں گا ان ثبوتوں کی روشنی میں تو ایک اور بہت زیادہ سنگین اور تشویشناک جو حقیقت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اور ریاست جو ہے افغانستان کی وہ صرف ان کی سہولت کاری نہیں کر رہی بلکہ براہ راست افغان شہری دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں. یہ تو براہ راست افغان پاکستان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. تو اس صورتحال کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ فی الفور جو تمام غیر قانونی افغان شہری ہیں ان کو پاکستان کو ملک بدر کرنا چاہیے. اور کیونکہ اس وقت یہ پاکستان کے اندر جس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں یہ ہماری قومی سلامتی کا معاملہ ہے. اور کل بھی جس طرح کی انہوں نے ایک انتہائی غیر سنجیدہ گفتگو ان کے نائب وزیر اعظم نے کی کہ جناب ہم پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ٹائز کو ریویو کریں گے، تو جناب پاکستان ان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، تو اس کا نقصان بھی افغان عوام اور افغان معیشت کو پہنچے گا. تو یہ لگتا یوں ہے
کہ افغان حکومت جو ہے وہ ایک ارریشنل انداز میں ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی طرح بہیو کر رہی ہے، بجائے کہ وہ اپنے ملک کو دوبارہ سے استحکام، ترقی اور سلامتی کے جانب لے کے جائے۔ تو میں عالمی برادری اور جو تمام اس کے ہمسایہ ممالک ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا اثر و رسوخ اور دباؤ استعمال کریں افغانستان کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر وہ اس اپنے ملک کا استحکام اور ترقی چاہتے ہیں تو ان کو ایک ذمہ دار ریاست کا ثبوت دینا ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ثبوت سامنے آئے ہیں اس کے نتیجے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ بہت جلد جو ہے پاکستان کو ان کے خلاف، ان کے مراکز، ان کے فیصلہ ساز اور ان کے ٹریننگ سینٹرز کے خلاف جوابی کارروائی کا پاکستان حق محفوظ رکھتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس نے پوری کوشش کی، دوست ممالک جس میں ترکی شامل ہے، قطر شامل ہے، ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے افغان حکومت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ اپنی قانونی اور عالمی ذمہ داریاں پوری کرے، لیکن جو افغان حکومت کی سوچ، پالیسی اور طرز عمل ہے وہ پچھلے 2 حملوں میں ثابت ہو گیا ہے۔ اور یہ اطلاعات بھی مصدقہ طور پہ موجود ہیں کہ وہ جو ٹی ٹی پی کے اہم لیڈرز اور دہشت گرد ہیں ان کو نہ صرف پناہ دیتے ہیں، ان کو سہولت کاری کرتے ہیں، بلکہ ان کو محفوظ مقامات پر موو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو اعلیٰ ترین سیکیورٹی ذرائع ہیں ان کے مطابق ہمیں ہر اس دہشت گرد تنظیم، اس کی قیادت کا ہمیں علم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد پاکستان جو ہے اس کو اپنے قومی سلامتی اور دفاع کے حق کو استعمال کرتے ہوئے ان کے خلاف کوئی مؤثر جوابی کارروائی کرنا پڑے گی، کیونکہ اس طرح روزانہ کی سطح پہ کھلے بندوں جو بڑے پیمانے پہ دہشت گردی کے اٹیک افغانستان کی سرزمین سے اور افغان شہریوں کے ذریعے سے پاکستان پہ ہو رہے ہیں، ہم اس کی بالکل اجازت نہیں دے سکتے۔ بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، جیو نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔